بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ثابت دھنیے میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ادرک، دار چینی اور لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ مذاق کرنے والے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور دولت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ گنے کا جوس ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قبض میں مبتلا رہتا ہے۔ ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلووں میں سختی آ جاتی ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ ناظرین، جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ اگر آپ کو خواب میں زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ٹماٹر کھا لو۔ چقندر کا رس پینے سے رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ کریلے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں سفید کلر کا پینٹ کروا لیں، گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ انجیر دماغ کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ ہریر کھانے سے پیشاب کی تمام تکالیف سے نجات مل جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور نظر بھی بہترین ہوگی۔ کھجور کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، زیرہ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کو مصری 1 کپ پانی میں ابال کر پلائیں، بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں میں درد نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور جب زندگی آپ کو خوشی دے تو محسوس کر لینا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل دو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، جسم گورا ہو جائے گا۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ دیکھو تو دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ چہرہ دبلا کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر لونگ والا پانی لگا لو، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ اسٹرابری کا ٹکڑا چند منٹ داڑھوں اور مسوڑوں پر مسل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جائے گا۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا پھر معدہ کمزور ہو گیا ہو تو وہ صبح و شام ناشتے میں 1 پاؤ جامن کا استعمال کیا کریں۔ پیٹ کی چربی، وزن میں زیادتی اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے ہے اور وہ ہے جامن۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ بلڈ پریشر قابو میں رکھنے کے لیے پیاز کا رس بہت زیادہ مفید ہے۔ 2-3 قطرے ناک میں ڈال لو، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جائے گا۔ چہرے کے بال ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پھٹکڑی مسل دو۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں کم ہوں گی اور جلد نکھر جائے گی۔
ناظرین، ناخن کاٹنے کے بعد ان پر سرسوں کا تیل لگا دیں تو 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی ڈبو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، صبح نہار منہ گاجر کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو روزانہ آم کھائیں۔ صبح نہار منہ جام ایک کیلا کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد کچھ میٹھا چکھ لیا کرو، آپ کو کبھی بیماری چھو نہیں پائے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پیو، بیسن کی روٹی کھاؤ۔ ناظرین، کھٹی چیزوں کے استعمال سے دانت میں درد ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے بال بہت اچھے ہوتے ہیں۔ روزانہ دوپہر کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو، موسم بدلنے کا برا اثر نہیں پڑے گا۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ ناظرین، بار بار تھوکنے والے لوگوں کے چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ پستہ دل کو مضبوط بناتا ہے، یادداشت بہتر بناتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ ایک کپ دودھ میں 10 بادام کے دانے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی اور اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ مسور کی دال کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں تیتر ہوتے ہیں، اس گھر میں کبھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ والدین کا جھگڑا دیکھنے والے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سبز چائے نہانے کے بعد پی لو، جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سوتے وقت لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہو، وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ ناظرین، گرم چیزیں حمل کے دوران استعمال نہ کرو ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوگا۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا، وزن بھی کم ہو جائے گا۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو، جلن دور ہو جائے گی۔ سوتے وقت لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ جس گھر میں فضول خرچ کی جاتی ہو، وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ گرم چیزیں حمل کے دوران استعمال مت کرو ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوگا۔ اگر ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی ہمارے ٹشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو، صبح اٹھتے ہی سورۃ یاسین کی تلاوت کرو۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ضرور لگایا جائے تو اس سے بدن میں میل اور بدبو نہیں آئے گی۔ ہری مرچ بدن میں خون جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا ہو تو یرقان ہونے کی علامت ہے۔ لیچی کا پھل کھانے سے بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے دانت سیدھے ہو، سامنے والے دانتوں کے بیچ فاصلہ ہو، ایسی عورت کی قسمت دولت بے تحاشا ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ چکنائی زیادہ کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ دل کے مریض گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں اور گھی سے پرہیز کریں۔
حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوگا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ پیشاب کی جلن ہو تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے پیشاب ٹھیک آئے گا۔ آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسا ہے جیسے زہر، لہٰذا آم کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے۔ انار استعمال کرنے سے چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے کے بعد ہی دکھ ملے۔ حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ انار جسم میں کمزوری دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کا معمول ضرور بنائیں۔ دیسی گھی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں لگ سکتی ہیں اور زیادہ گرم کھانے میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ گھٹنوں میں درد ہے تو ناریل کے تیل سے گھٹنوں پر لگا کر مساج کرو۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے ہو جاتے ہیں۔